ریحان پراچا صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے رابطہ کیا۔ افیشل نام میرا جو ہے وہ شناختی کارڈ کے مطابق رانا محمد ارشد ہے، اور جو پبلک نام ہے جس نام سے میں لکھتا ہوں یا میرا جرنلسٹک نیم جو ہے وہ ارشد سلیری ہے۔ تو میں نے آغاز تو لاہور سے اپنے جرنلزم کا کیا، روزنامہ آفتاب وفاق سے، پھر روزنامہ خبریں، نوائے وقت، روزنامہ انصاف، روزنامہ جنگ، پھر میں 2005 میں اسلام آباد شفٹ ہوا تو میں نے روزنامہ جناح کو جوائن کیا تھا۔ اس کے بعد میں گلگت بلتستان کے ایک اخبار ہے روزنامہ کیٹو، اس کا اداریہ لکھتا رہا ہوں۔ جو میری بنیادی جو جاب ہے وہ فیچر رائٹر، کالمنسٹ اور ایڈیٹوریل رائٹر کی ہے۔ نیوز ایڈیٹر، سب ایڈیٹر یہ میں نے کام کیے ہیں، اور پچھلے 20 سال سے یہ نیوز روم کی جاب میں کر رہا ہوں، اور آج کل میں ایک ویب پورٹل ہے توازن، اس کا ایڈیٹر ہوں۔ تو یہ جو مجھے گزشتہ دنوں 24 ستمبر کو میرا ایک آرٹیکل چھپا تھا، اس کے بعد مجھے 24 ستمبر کو مجھے پہلا نوٹس ملا ہے ایف آئی اے کی طرف سے، کال آئی ہے کہ آپ کے خلاف ہمارے پاس ریکارڈ ہے، کسی نے اپلیکیشن دی ہے جس میں آپ کی سوشل میڈیا ایکٹیویٹی ہیں اور کچھ آرٹیکل آپ کے جن کے بارے میں درخواست گزار نے یہ کہا ہوا ہے کہ یہ ریاست کے خلاف ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ جب مجھے کال موصول ہوئی تو میں نے جو اپنے جرنلسٹک فرینڈ ہیں، جس میں رضا رومی صاحب، مرتضیٰ سولنگی صاحب ہیں، مطیع اللہ جان ہے، سبوق سید صاحب ہیں، اس طرح کے جو راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ ہے اس کے آصف علی بٹی صاحب ہیں، ان کو پی ایف یو جے کے دوستوں کو، ہیومن رائٹ کے دوست ہیں جو خالق حارث صاحب، ان سب کو میں نے اطلاع کی کہ مجھے یہ کال آئی ہے اور یہ میرے ساتھ اس طرح کا انہوں نے بات کی ہے۔ تو اس کے بعد میڈیا کے دوستوں نے بھی اس کو پرسو کیا، اس پہ بات بھی کی، تو یہ معاملہ ہوا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ 1 اکتوبر کو مجھے ریٹن ایف آئی اے کی طرف سے نوٹس ملا کہ آپ 30 ستمبر کو دفتر میں 2 بجے تک حاضر ہوں۔ یہ نوٹس مجھے ملا 1 اکتوبر کو، جس پہ ڈیٹ لکھی ہوئی تھی کہ 30 ستمبر کو آپ حاضر ہوں، اور جو نوٹس کا انویلپ تھا اس پہ 1 اکتوبر کی پوسٹل جو اسٹیمپ تھی وہ بھی لگی ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد پھر میں نے جب مجھے یہ ریٹن نوٹس ملا تو میں نے اپنے دوستوں کو دوبارہ آگاہ کیا کہ یہ مجھے آج ایف آئی اے کی جانب سے کرائم جو سیل ہے، سائبر کرائم سیل ہے، اس کی جانب سے یہ مجھے نوٹس موصول ہوا ہے، تو ہمیں اس پہ کیا، اب میں کیا کروں، مطلب میں کہاں پہ یہ میں اپیل کروں یا کہاں پہ مجھے یہ مل سکتا ہے کہ یہ میرے ساتھ جو ہراسمنٹ ہو رہی ہے، جو مجھے ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، اس کا میں کہاں پہ لے کے جاؤں، اپیل لے کے جاؤں۔ تو ان دوستوں نے مختلف رائے دی، اور جو ایکٹیوسٹ تھے انہوں نے کہا کہ آپ کورٹ میں جائیں، ریٹ پٹیشن میں جائیں۔ تو میں تھوڑا سا نہیں جانا چاہ رہا تھا کہ میں کیسے یہ ان طاقتور ریاستی اداروں کے ساتھ میں کیسے مقابلہ کر پاؤں گا، میں کمزور آدمی ہوں، تو میں کیا کروں گا۔ تو پھر یہ ہوا کہ مجھے جمعرات کے دن دوبارہ کال آئی ایف آئی اے کی 7 ستمبر کو کہ آپ ابھی جو ہے نا آج حاضر ہوں۔
اس کا جو رویہ تھا وہ بہت دھمکی آمیز تھا. اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو سائبر کرائم ونگ کے تھے ان کا یاس خان مہر ان کا نام. تو انہوں نے کہا کہ آپ ابھی حاضر ہوں ورنہ ہم آپ کے گھر آ رہے ہیں. تو وہ تھوڑی دیر کے بعد کوئی 10-15 منٹ کے بعد میرے گھر پہ آ گئے اور انہوں نے میرا پوچھا گھر سے کہ وہ کدھر ہے. میں گھر پہ نہیں تھا. تو گھر والوں نے بتایا کہ وہ گھر پہ نہیں ہے. تو پھر یہیں ہوا کہ مجھے عدالت جانا پڑا اور میں اس میں مطیع اللہ صاحب سے مشاورت کی, سبوک سید صاحب سے مشاورت کی, اپنے وکلا سے پوچھا. تو ہم نے وہ ریٹ پٹیشن تیار کی اور ہم عدالت چلے گئے. تو جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے ان کے سامنے بھی پیش ہوئے میرے جو وکلا تھے ساجد تنولی صاحب اور امتیاز بابر صاحب اور عثمان وڑیس صاحب. تو ان کے ساتھ مطیع اللہ صاحب تھے, اسد ملک صاحب تھے اور جرنلسٹ ساتھی تھے. تو انہوں نے خیر فوری طور پہ انہوں نے ہماری بات سنی. اس کے بعد ایک آرڈر نوٹس کیا کہ ایف آئی اے کو کہ ہراس نہ کیا جائے اور اگلی جو تاریخ ہے وہ 12 اکتوبر کو انہوں نے بلایا کہ آپ ایف آئی اے کو کہ آپ ریکارڈ سمیت جو ہے نا آئیں اور ہراس کرنا بند کریں صحافیوں کو یا پٹیشنر کو. تو اس کے بعد ریحان پراچا صاحب اس کے بعد میں تو سچی بات ہے کہ گھر چھوڑ چکا تھا. میرے بچے میری وائف ڈرے ہوئے تھے کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارے ساتھ. تو پھر جب یہ کورٹ کی طرف سے آرڈر آیا تو پھر میں نے یہ گھر واپس آیا, اپنا موبائل آن کیا. تو مجھے تھوڑا سا کچھ حوصلہ ملا کہ چلیں عدالت ساتھ کھڑی ہے, آپ جیسے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, میرے ساتھ جرنلسٹ ساتھی کھڑے ہیں, تو کچھ حوصلہ ملا. تو یہ ایک ساری کہانی ہے کہ جس طرح مجھے ہراس کیا گیا اور دھمکی دی گئی, گھر سے ہٹانے کی دھمکی دی گئی ایف آئی اے کی جانب سے, اور بار بار کالیں کر کے بھی مجھے خوفزدہ کیا گیا. تو اب مجھے یہ نہیں پتہ کہ یہ کیوں ایسا کیا گیا یا کیوں کر رہے ہیں. تو دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ مجھے ایف آئی اے کی جانب سے کوئی ریکارڈ فراہم کیا گیا, کوئی اپلیکیشن جس نے دی ہے اس کا نام ڈسکلوز کیا گیا, ایسی کوئی بات نہیں. ہم نے باقاعدہ میں نے ریٹرن وہاں پہ اپلیکیشن دی کہ مجھے بتایا جائے کہ میرے اوپر کیا چارجز ہیں اور کون ہے, یہ اپلیکیشن کس کی طرف سے آئی ہے. تو انہوں نے بجائے جواب دینے کے مجھے دھمکانا شروع کر دیا. تو یہ ایک بڑی الارمنگ صورتحال ہے کہ ایک شہریوں کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرنا اور اس طرح کا ریاستی سطح پہ رویہ اختیار کرنا. ریاست تو پروٹیکٹ کرتی ہے اپنے شہریوں کو, لیکن یہاں معاملہ الٹ ہے کہ آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی بجائے ریاست جو ہے ڈراتی ہے, دھمکاتی ہے. تو یہ سلسلہ جاری ہے ابھی تک. اس کے اب دیکھیں گے کہ اب 12 اکتوبر کو جو وہ لے کے آتے ہیں ایف آئی آئی والے عدالت میں کہ کیا وہاں پہ کون اپلیکنٹ ہے, کون کیا چارجز ہیں, کیا ان کو مسئلہ میرے ساتھ ہے. تو یہ اب اگلی جو منڈے کو ہوگی عدالت کی جانب سے سماعت, تو اس میں ہی پتہ چلے گا. تو باقی میں اپنے تمام دوستوں کا جو انسانی حقوق کے کارکن نے جو رائٹ پہ بات کرنے والے ہیں اور جو جرنلسٹ ساتھی ہیں, ان تمام دوستوں کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک حق کے لیے ساتھ کھڑے ہوئے, آواز بھی اٹھائی اور کورٹ تک بھی ہم پہنچے. تو میں تمام دوستوں کا بہت ممنون ہوں, شکر گزار ہوں. تو ریحان پراچا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے
میری آواز جو ہے نا وہ آگے بڑھانے کے لیے رابطہ کیا. بہت شکریہ. اللہ نگہبان.